خصوصی تعینات بھی کیا گیا ہے. اس حوالے سے شاہجہان بگٹی صاحب ہمیں کیا بتائیں گے؟ جی سر. وعلیکم السلام جی، خوش آمدید کہتے ہیں آپ لوگوں کو بگٹی ہاؤس آنے پہ. وہ لوگ محرم خان بگٹی ایک ہفتے پہلے ابھی اس کی لوگ منسٹر بنے ہیں، تو ابھی بلوچستان کے حوالے سے تو کافی مشکلات پہلے بھی تھے، لیکن اس میں انشاءاللہ ہماری کوشش یہی رہے گی کہ ان کے مشکلات میں نکل کے کام کریں. اور ایک محروم صوبہ کہلاتا تھا، لیکن انشاءاللہ باقی منسٹری کو پہلے اور ہماری منسٹریز کے دور میں بہت فرق محسوس ہوگا انشاءاللہ. جی، جیسا کہ شاہ فیصل صاحب جیسے سابقہ حکومت میں ہمارے ڈیرہ بگٹی سے بھی بہت ایم پی ہوئے ہیں گزشتہ، ان کے وقت میں بھی ہم نے ڈیرہ بگٹی کے کئی وزٹ کیے اور سوئی کے بھی کیے. اور اس وقت میں اب اس کنڈیشن میں جیسے کہ نواب شاہجہان صاحب بگٹی اور ہمارے ایم پی گورم صاحب جیسے آ گئے ہیں، ان کے حوالے سے ہمارے سبی میں بارکھان وغیرہ اور مختلف علاقوں میں ڈیرہ بگٹی ان میں مزید ہم نے بہتری دیکھی ہے، خوبصورتی کے حوالے سے، ڈیزائننگ کے حوالے سے اور فنڈنگ کے حوالے سے، روڈوں کے حوالے سے. اس حوالے سے سر آپ کیا بتائیں گے؟ یہ سب کے سامنے ہے. 15 سال پہلے بھی ڈیرہ بگٹی سب کے سامنے تھا، جب نواب شاہزاد صاحب اور نواب گورم خان بگٹی جب آ گئے. پھر ابھی بھی ڈیرہ بگٹی سب کے سامنے ہے. امن کے حوالے سے، ترقیاتی کاموں کے حوالے سے سکولز کھلے ہوئے ہیں اور مزید سکولز بنائے گئے ہیں. پروجیکٹیں ہم لوگوں نے دی ہیں واٹر سپلائی کے حوالے سے، وبڈا کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے. شاید سوشل میڈیا پہ بھی پچھلے دن آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ہر چیز آ رہی ہے اور آن دی ریکارڈ موجود ہے. اور پچھلے ایم پی ایز کے بنسبت اور ابھی کے نسبت بہت فرق ہے. اگر میں کچھ کہوں تو شاید اپنے ہی تعریف میں، لیکن آپ لوگ دیکھیں، میڈیا دیکھیں، کوئی اور بندہ دیکھے تو ان کو باضابطہ طور پہ نظر آئے گا. اور جیسے میڈیا کے ساتھ پہلے بھی ہم نے بہت وزٹ کیے ہیں، جیسے کشمور سے لے کے ڈیرہ بگٹی تک کانوائی کی سوائے کسی کو چھوڑتے نہیں تھے. ایسی کسی گاڑی کو جانے کے لیے وہاں پہ الاؤ نہیں تھا جانے کے لیے. اور اب ہم نے موجودہ حکومت میں نواب شاہجہان بگٹی کے وقت میں، گورم صاحب کے وقت میں ایم پی کے، ہم ڈیرہ بگٹی تک گئے ہیں، سوئی تک گئے ہیں، بالکل امن امان ہے. اس کے پیچھے سر کیا راز ہے؟ اس کے پیچھے امن کی راز ہے. آپ جیسے خود بتا رہے ہیں امن ہے. پہلے بھی اگر کچھ مسئلے شاید تھے یا حالات خراب تھے، اس وجہ سے ابھی امن ہے. اور اس میں نواب صاحب والوں کی بہت بڑی کوششیں، کاوشیں ہیں. عوام ہے، شعور آ گیا ہے. پہلے بھی اتنی مسئلے نہیں تھے، لیکن لوگوں نے بڑا چڑھا کے بتا رہے تھے. لیکن جب ان کے علاقے کے حقیقی نمائندے، حقدار کو حق ملے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر انہی کی وجہ سے تو حالات بہتر ہیں. جیسے سر اللہ نے ان کو بہت بڑی عزت دے دی ہے، نواب شاہجہان صاحب ایم این اے صاحب کو اور ہمارے ایم پی گورم خان صاحب کو، فیصلوں کے جو ہمارے ایک بلوچی رواج ہوتے ہیں، بلوچی فیصلوں کے رواج سے کوئی آپ لوگوں نے کوئی شیڈول ڈیرہ بگٹی کے لیے، کوئٹہ میں بگٹی ہاؤس کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل اپنے رکھے ہیں، یا صرف سرکاری لیول پہ جو بیسمنٹ اور کام ہو رہے ہیں ایم پی ایم این اے کے جو ان کے اپنے پروسیس ہے اس میں مصروف ہے؟ نہیں، ہمارے سرکاری کام بھی ہے، پروسیس ہے، وہ بھی چل رہا ہے. ہماری قبائلی بھی نظام ہے، وہ بھی چل رہا ہے. گورم خان صاحب بھی ٹائم دے رہے ہیں ڈیرہ بگٹی میں بھی، کوئٹہ میں بھی. اور نواب شاہجہان صاحب بھی ٹائم دے رہے ہیں. قبائل کے درمیان میں موجود ہیں. چھوٹے بھائی قبائل کے درمیان سے جو فیصلے ہوتے ہیں، جو پروسیس ہوتی ہے، ان حوالے سے کوئٹہ میں یہاں پہ ان کا کوئی دن مقرر ہے یا کوئی ہر دن؟ اینی ٹائم کوئی آ سکتا ہے. ویسے شام کے ٹائم بیٹھتے ہیں، مغرب کے نماز کے بعد یہاں پہ بگٹی ہاؤس میں بیٹھتے ہیں. پھر فیصلے ہوتے ہیں، یہ ہر دو فریقین موجود ہوتے، فیصلے بھی ہوتے ہیں. اس مسئلہ نہیں ہے. ہمارے قبائلی نظام تو ہمیشہ چلتا آ رہا ہے، وہ چلے گا. آگے کے لیے سر کیا میسج دیں گے ہمیں؟ کس حوالے سے؟ نواب گورم خان صاحب جیسے منسٹر لوکل گورنمنٹ لگے ہیں، ان حوالے سے انشاءاللہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں. ایک ہفتے سے ہمیں منسٹری ملی ہے. حالات کافی بہتر ہیں بلوچستان کے. بلوچستان حکومت کی بہت کاوشیں ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، حالات بہتر ہیں. جم صاحب کی بہت کاوشیں ہیں بلوچستان حکومت کی، اور ہم اس کے اتحادی ہیں. انشاءاللہ ہمارے بھی یہ کوشش رہے گا کہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں. اور انشاءاللہ حالات سازگار ہیں پہلے سے کافی بلوچستان کے، اور مزید انشاءاللہ حالات سازگار ہوں گے. جی، ہمارے ساتھ شاہ فیصل صاحب فنانس سیکرٹری جمہوری وطن پارٹی بگٹی ہاؤس کوئٹہ کے ہمارے ساتھ تھے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ نثار بلوچ.